بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیک نمازی جنزاد کو ایک ماڈرن لڑکی علینا سے محبت ہو گئی۔ جب وہ لڑکی پارٹی میں بے حیا لباس پہن کر گئی تو جنزاد نے علینا کے اسکول ختم ہو چکے تھے کیونکہ وہ اب بڑی ہو چکی تھی۔ اب وہ یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے لیے تیاری کر رہی تھی۔ اس نے سارے فارم فل کروا لیے تھے، بس جوائن کرنا باقی تھا۔ علینا ایک بہت ہی امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ہر روز وہ ایک نئی برانڈ کا سوٹ خریدتی اور پہنا کرتی تھی۔ اس کی زندگی بہت اچھے سے گزر رہی تھی۔ وہ یونیورسٹی جوائن کرنے والی تھی۔ اس کے لیے وہ بہت سی تیاریاں کر رہی تھی۔ کبھی برانڈڈ جوتے خریدتی، کبھی کپڑے، کبھی جیولری، تو کبھی ہینڈ بیگس۔ وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی۔ وہ چاہتی تھی جیسا اس کے والد کا نام اونچا ہے، وہ اسی طرح بہت ہی عمدہ نظر آئے، پوری یونیورسٹی میں سب سے بہترین نظر آئے۔ وہ اپنی دنیا کی رانی بن کر اس پر راج کر رہی تھی۔ وہ اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ علینا کا ایک ہی بھائی تھا جو باہر ملک تعلیم حاصل کرنے گیا تھا۔ علینا کا والد ایک بہت بڑا بزنس مین تھا۔ شہر کا سب سے مشہور برانڈ علینا کے والد کا تھا۔ علینا کے والدین نے اسے کھلی چھوٹ دے رکھی تھی۔ اس کی گاڑی کے آگے بھی اگر کوئی آ جاتا تو وہ اسے بے خوف ہو کر کچل کر گزر جاتی۔ اسے پوچھنے والا بھی کوئی نہ تھا۔ سب علینا کے نام سے خوف کھاتے تھے۔ وہ بہت باروب تھی، بالکل آزاد خیال، کیونکہ علینا کی زندگی کا کچھ عرصہ کینیڈا میں گزرا تھا۔ وہ وہاں کا رہن سہن دیکھ کر آئی تھی، اس لیے بھی وہ شاید بہت خود سر تھی۔ علینا کے والد کو یہ سارا بزنس سیٹ کرتے کرتے اتنا وقت لگ گیا تھا کہ اس کے بچے بھی پیدا ہوئے تھے۔ وہ اپنی زندگی کا بقیہ حصہ پاکستان ہی میں گزارنا چاہتے تھے، مگر علینا کی تو اپنے رشتہ داروں میں کسی سے بھی نہ بنتی تھی۔ یوں کہا جائے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو گھاس تک نہ ڈالتی تھی۔ اس کی پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اچانک سے ان کی واپسی طے ہو گئی تھی۔ اس کے والد نے علینا سے کہا کہ تم پاکستان میں یونیورسٹی جوائن کر لینا۔ علینا نے سوچ رکھا تھا وہ پڑھائی مکمل کر کے اپنے بابا کا بزنس سنبھالے گی، کیونکہ اس کا بھائی تو بالکل وہیں کا ہو چکا تھا اور شاید اس کے بھائی کا پاکستان آنے کا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا۔ علینا کی یونیورسٹی کا آج پہلا دن تھا۔ وہ ایک بڑی سے کالے رنگ کی کار میں بیٹھ کر خود ڈرائیو کر کے یونیورسٹی آئی تھی۔ اس نے اپنی گاڑی پارکنگ میں پارک کی اور یونیورسٹی میں داخل ہوئی۔ اس کی کلاس کا آج پہلا دن تھا جو اس کے لیے بہت اچھا گزرا تھا۔ یہ یونیورسٹی بھی بہت خوبصورت تھی۔ یہاں کا ماحول بھی بہت سکون دہ اور بہت زبردست تھا۔ چاروں طرف ہریالی تھی، دور دور بیٹھنے کی جگہیں بنی ہوئی تھیں۔ کافی لڑکے لڑکیاں آپس میں بیٹھے نظر آئے۔ بریک ٹائم میں علینا بھی آ کر باہر بیٹھ گئی تھی، ایک بینچ پر جس پر پہلے بھی ایک بیگ موجود تھا، مگر یہ بیگ کس کا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، سنہری دھوپ ہر طرف اپنی روشنی بکھیر رہی تھی۔ بہت کھلی فضا تھی، سبھی لوگ بہت پرسکون تھے۔ علینا اس سارے ماحول کو دیکھ کر بہت لطف اندوز ہونے لگی تھی۔ اس نے ٹائٹ جینز پر بلیک شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ اس کے سارے بال گولڈن رنگ کے تھے، کالے بڑے ایئر رنگز پہنے تھے، ہاتھوں میں ہیروں کی انگوٹھیاں۔ وہ دکھنے میں ہی ظاہر سی امیر لگ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد سفید شرٹ میں ملبوس ایک نوجوان اسے اپنی طرف آتا محسوس ہوا جو کافی لمبے قد کا تھا۔ وہ بھی نہایت خوبصورت تھا۔ اس لڑکے کے چہرے پر بھی بہت نور تھا، ہلکی سی داڑھی تھی، چوڑا سینہ اور کشادہ پیشانی، مگر اس لڑکے کی آنکھیں بہت زیادہ سبز تھیں، جن کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی سب اس کی طرف مائل ہو جاتے تھے، مگر اسے کسی سے کوئی غرض نہ تھی۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتا تھا، کسی سے زیادہ بات چیت نہیں کرتا تھا۔ وہ علینا کے پاس آیا۔ علینا بالکل خاموشی سے دیکھے جا رہی تھی۔ اس لڑکے نے علینا کے بالکل قریب آ کر جھکا اور اپنا بیگ اٹھایا۔ اس بیگ سے ایک بہت خوبصورت تصویر نکالی اور اپنے ہاتھ پر لپیٹ لی، بیگ کندھے پر لٹکایا اور اس بینچ سے بہت دور چلا گیا۔ علینا کو اس نے ایک نظر بھی نہ دیکھا۔ علینا اس کی اس حرکت پر بہت حیرت انگیز ہوئی۔ یہ کیسا لڑکا ہے؟ یہ پہلا لڑکا تھا جس نے اس طرح علینا کو اگنور کیا تھا۔ اسے علینا کے حسن اور اس کے پیسے سے کوئی بھی سروکار نہیں تھا۔ علینا کو بہت غصہ آیا۔ وہ اٹھ کر سیدھا گھر چلی آئی۔ اس نے بہت تیزی سے کار ڈرائیو کی۔ روڈ پر وہ ایسے گاڑی چلا رہی تھی جیسے یہ ٹریفک سے بھرا روڈ بالکل خالی ہو۔ اسے کسی کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ علینا نے
گھر پہنچ کر بیگ کو ایک سائڈ والے صوفے پر زور سے پھینکا اور سیڑھیوں کو چڑھتی اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کیا ہوا بیٹا، اتنے غصے میں کیوں ہو؟ اس کی ماں اس کا قہر برساتا غصہ دیکھ کر اس کے پیچھے پیچھے دوڑے چلی آئی تھی کہ کہیں وہ کسی ملازم کو نقصان نہ پہنچا دے۔ علینا کا غصہ کوئی معمولی غصہ نہیں تھا۔ لوگ دور دور تک کام جایا کرتے تھے۔ جب وہ کسی کو سزا دیتی تو خاص کر اپنے ملازموں کو، وہ تو اس لیے ایک بلاوے پر کام جایا کرتے تھے۔ اس کے گھر میں کئی ملازم تھے جو ہر وقت حاضر ہوتے تھے۔ ہر کام کے لیے الگ سے 2-4 نوکر رکھے ہوئے ہوتے تھے۔ علینا جیسے ہی کار سے اترتی تو اس کی کار فوراً صاف کر دی جاتی تھی۔ علینا کا غصہ بے حد تیز تھا۔ کوئی بھی اسے ناراض کرنے کا 10 بار سوچتا تھا۔ اس لڑکے کا یوں علینا کو اگنور کر کے جانا اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا وہ اس یونیورسٹی میں اب کبھی بھی نہیں جائے گی، مگر اس کی ماں نے جب یہ ساری صورتحال سنی تو اس نے علینا کو سمجھایا بہت پیار سے کہ لوگ ہر جگہ ایک جیسے نہیں ہوتے، تم خود کو تھوڑا بدلو، تھوڑا تحمل سیکھو، زندگی اس طرح نہیں گزاری جا سکتی، اور یہ پبلک پلیسز پر ہم اپنی منمانی نہیں کر سکتے۔ اس نے اس بات پر غور کیا اور اگلے دن پھر سے یونیورسٹی چلی گئی۔ وہ لڑکا اسی طرح ہی تھا، بالکل جیسا کل تھا، کیسے کسی کو بھی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتا، تسبیح کے دانوں کو پھیرتا رہتا اور ان پر کچھ پڑھتا رہتا۔ علینا کی نظریں مسلسل اس لڑکے پر ہی تھیں۔ وہ کب سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ تسبیح ختم کرتا، ہاتھوں پر دم کرتا اور چہرے پر پھیر لیتا اور وہاں سے اٹھ کر جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے لگتا۔ وہ اسے بہت حیرت سے دیکھتی۔ اس کے چہرے پر بھی بہت نور تھا۔ وہ 5 وقت کا نمازی تھا۔ علینا کو اس نوجوان پر بہت حیرت تھی۔ علینا نے آج بلو جینس پر وائٹ شرٹ پہنی تھی۔ وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ وہ ساری یونیورسٹی کے لڑکوں کی نظروں میں تھی۔ وہ چلتا پھرتا فیشن لگ رہی تھی، مگر وہ ایک لڑکا تھا جو علینا کو ایک نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ کئی دن ایسے ہی گزر گئے۔ علینا کی ایک لڑکی دوست بنی جس کا نام مہا تھا۔ مہا بھی اچھی لڑکی تھی۔ علینا کی اور اس کی کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی، مگر علینا کسی کا بھی ذکر مہا سے نہ کرتی، نہ کسی کے بارے میں پوچھتی۔ وہ دونوں اپنی دنیا میں ہی مگن رہتی۔ یونیورسٹی کے بعد وہ لوگ کار میں بیٹھ کر گھومتے پھرتے، شاپنگ کرتے، باہر کھانا کھاتے، مزے کرتے۔ علینا کا دھیان اب اس لڑکے پر کچھ زیادہ ہی بڑھ چکا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ لڑکا اسے دیکھے، اس کی ایک جھلک کو ترسے، مگر وہ تو بہت ہی مذہبی بنا پھرتا تھا۔ زیادہ تر وہ لڑکا سفید لباس پہنتا تھا۔ وہ اس میں بے حد خوبصورت نظر آتا تھا۔ اس کی ساری یونیورسٹی میں کسی سے بھی دوستی نہیں تھی، نہ وہ کسی سے بات کرتا تھا۔ کلاس کے بعد اپنی تسبیح پڑھا کرتا، یا نماز نوافل ادا کرتا، یا کوئی اور اذکار پڑھنے بیٹھ جاتا۔ وہ کبھی بھی کسی فالتو گفتگو میں حصہ نہیں لیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ علینا چاہتی تھی کہ وہ لڑکا اس سے بات کرے، مگر ایسا ہونا ابھی تو ممکن نہیں تھا۔ علینا نے ایک دن سوچا کہ اس سے بات کی جائے۔ وہ مہا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے آگے کھڑی ہوئی، جہاں وہ جائے نماز پر بیٹھا کچھ پڑھ رہا تھا۔ علینا نے آتے ہی ہیلو بولا۔ تیز آواز میں اس لڑکے کی نظر اس کی نوکیلی ہائی ہیل پر پڑی جو ایک انداز میں کھڑی تھی۔ اس کے پاس جا کر اس نے اسے پکارا۔ اس نے نظریں اٹھا کر اسے ایک نظر دیکھا اور بولا، جی فرمائیں۔ اس کا انداز گفتگو اس قدر مدھم تھا کہ علینا کے دل میں اس کی آواز اترتی گئی تھی۔ یہ کیسی مسحور کن آواز تھی جو علینا کے دل میں اتر گئی تھی۔ علینا تو حیرانی سے بس اس کا چہرہ ہی دیکھتی رہی، جس پر سے نور برس رہا تھا۔ وہ تو بالکل بولنا ہی بھول چکی تھی۔ وہ اٹھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کیا کوئی کام تھا آپ کو مجھ سے؟ علینا اس کے بولتے ہوئے لہجے کو دیکھ کر اتنی مدہوش ہو گئی کہ دھڑام کر کے اس کے آگے ہوش کھو گئی۔ وہ بہت خاموش ہو گیا اور کہنے لگا، اسی لیے تو سب سے اتنا دور رہتا ہوں، مگر یہ انسان تو میری بات سمجھتے ہی نہیں۔ وہ بڑبڑاتا ہوا علینا کو ایک پیڑ کے پاس اٹھا کر لے گیا اور اس پر پانی پھینک کر اسے ہوش دلانے لگا۔ علینا نے بمشکل ہوش سنبھالا۔ اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اس طرح بے ہوش ہو کر گری تھی۔ وہ تو خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتی تھی، اور ایسے وہ اس لڑکے کے سامنے بے ہوش ہوئی تھی۔ اسے اپنی طبیعت بوجھل ہوتی محسوس ہوئی۔ اس نے علینا سے کہا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تو میں آپ کو گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ علینا نے اسی میں بھلائی سمجھی، اس کے ساتھ گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔
وہ کار ڈرائیو کرتا ہوا علینا کو اس کے بتائے ہوئے پتے پر لے جانے لگا۔ علینا اس کی طرف دیکھتی ہی رہی۔ وہ کتنا حسین لڑکا تھا، لمبا قد، کالے بال، سفید رنگت۔ وہ اس پر سے نظریں نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی، یہ مجھے کیا ہونے لگا ہے؟ میں کیوں اس کو اپنے ساتھ لے جا رہی ہوں؟ اسے کوئی ہوش نہ رہا تھا، وہ بس اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتی تھی۔ کیا میں آپ کا نام جان سکتی ہوں؟ علینا نے آہستہ سے پوچھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، میرا نام جان کر کیا کریں گی آپ؟ ہو سکتا ہے کہ میں اب شاید چلا جاؤں اور کبھی آپ کو دکھائی نہ دوں۔ وہ گھبرا گئی۔ ایسا کیسا ممکن ہے؟ ابھی تو یونیورسٹی کا سفر کافی لمبا ہے۔ ہاں مگر میں یہ سب کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اس نے علینا کو ایک نظر دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آپ کا گھر آ چکا ہے۔ وہ اتر کر چابی علینا کو دینے لگا۔ یہ لیجیے آپ کی گاڑی کی چابی، اور وہ پلٹ کر روانہ ہوا۔ علینا نے اسے شکریہ بھی نہ کہا۔ وہ بہت حیران تھی، اس لڑکے نے کس قدر علینا جیسی لڑکی کو متاثر کیا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ کل تک تو علینا کچھ اور ہی تھی، اور آج اچانک کون سا جادو چل پڑا تھا علینا پر، جو وہ اس قدر متاثر ہوئی تھی اس لڑکے سے جس نے اپنا نام تک نہ بتایا تھا۔ علینا کو کچھ دن یوں ہی اس کی سوچوں میں گزر گئے۔ یونیورسٹی کی طرف سے ایک پروگرام بنایا گیا باہر گھومنے کا۔ نئے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ اچھا موقع تھا ایک دوسرے سے دوستی کرنے کا اور ایک دوسرے کو جاننے کا، تاکہ اس سے یونیورسٹی کے سارے لوگ مل جل کر اچھے سے رہیں، ایک دوسرے کو جان سکیں۔ سب لوگوں کو انفارمیشن مل گئی تھی کہ یہ لوگ ایک ویرانے میں گھومنے نکلے تھے۔ وین نے ان کو اتارا۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جیسے سمندر کا کوئی کنارہ، بس میں لڑکے اور لڑکیاں تھیں۔ سب کو ٹرپ پر بھیجا گیا تھا۔ سب لوگ بہت خوش تھے۔ اس میں وہ سبز آنکھوں والا لڑکا بھی تھا جس کا نام نوریز تھا، مگر کوئی اسے ٹھیک سے جانتا تک نہیں تھا۔ وہ کسی کے زیادہ قریب بھی ہوتا تھا کہ لوگ اس کے بارے میں جان سکیں۔ ایک علینا ہی تھی جو اس کی اتنی تابع ہو گئی تھی۔ سب لوگ اتر کر گھومنے چلے گئے تھے۔ پاس ہی ایک گھنا جنگل تھا۔ سمندر کی تیز لہریں اس کو گیلا کر رہی تھیں۔ نوریز سمندر کے بالکل قریب جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی جینس کو فولڈ کر لیا تھا تاکہ وہ گیلی نہ ہو۔ پانی اس کے پیروں کے اوپر لگ رہا تھا۔ وہ سورج کی روشنی دیکھ رہا تھا جو بہت خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اس کو دیکھتے وقت مزید خوبصورت لگ رہی تھیں۔ نوریز نہایت خوبصورت شخصیت کا مالک تھا۔ علینا دور سے اسے گھور رہی تھی۔ نوریز کی طرح علینا نے بھی کالا لباس پہنا تھا۔ سارے لوگ گھومنے پھرنے میں مصروف تھے۔ وہ خاموش کھڑا سمندر کی لہروں کا لطف محسوس کر رہا تھا۔ علینا اس کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ جان چکا تھا کہ اس کے پاس کوئی آ کر کھڑا ہو چکا تھا، مگر اس نے چہرے کو ایک بار بھی اس کی طرف نہ موڑا۔ علینا نے گفتگو کا آغاز کیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ وہ خاموش رہا۔ علینا نے پھر سے تھوڑی دیر ٹھہر کر پوچھا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ وہ مغرور لڑکی تھی، مگر اس لڑکے کے سامنے ہار مان لی تھی۔ تم کیوں جاننا چاہتی ہو میرا نام؟ کوئی کام ہے کیا مجھ سے؟ وہ اس کے اس جواب کے بعد ایک دم غصے میں لال ہو گئی۔ تم کیسے انسان ہو، اتنے مغرور؟ علینا نے اس پر تنقیدی نگاہ ڈالی، جس پر نوریز مزید غصہ ہوا۔ میں مغرور نہیں، میرا نام نوریز ہے۔ علینا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اچھا نام ہے، میرا نام علینا ہے۔ نوریز اب بھی خاموش کھڑا تھا۔ علینا نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ تم سے دوستی کرنا چاہتی ہوں، کیا تمہیں قبول ہے؟ نوریز نے اسے گھور کر دیکھا۔ واقعی؟ علینا نے اس بات میں سر ہلایا تو نوریز نے بھی ہاتھ بڑھا کر ملا لیا۔ میں ایک بات کہہ دوں، میں دوستی کے بعد زندگی بھر پیچھا نہیں چھوڑتا، سوچ لو۔ اس نے علینا کو وارننگ دی۔ علینا نے مسکرا کر حامی بھر لی۔ قبول ہے۔ وہ جانتی نہیں تھی آگے کیا کچھ ہونے والا تھا۔ اسے یہ خود کی گئی دوستی کہاں پہنچانے والی تھی۔ وہ ان سب باتوں سے انجان تھی جو اب اس کی زندگی میں آنے والی تھی۔ اب نوریز بھی علینا کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ وہ اسے غور سے دیکھنے لگا۔ وہ شاید نوریز کو اچھی لگی تھی۔ نوریز نے علینا سے کچھ وقت کی اجازت چاہی۔ وہ وہیں ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ نوریز نے جائے نماز بچھا کر اس کے سامنے نماز ادا کی۔ وہ اپنی نماز کے معاملے میں کبھی کوتاہی نہ کرتا۔ علینا کو اسے نماز پڑھتا دیکھ کر بہت اچھا لگا تھا۔ وہ جب نماز پڑھتا رہا، علینا اسے بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ فارغ ہوا اور علینا کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ سب لوگ ادھر ادھر گھومنے میں مصروف تھے۔ علینا نے اپنے بیگ سے کچھ کھانے کا سامان نکالا اور اسے ساتھ کھانے کا بولا، مگر نوریز نے کھانے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ
مجھے فی الحال بھوک نہیں۔ علینا نے اس کے سامنے بیٹھ کر کچھ چائنیز فوڈ کھایا۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو دونوں تھوڑا ٹہلنے کے لیے جنگل کی طرف بڑھ گئے۔ گھومتے پھرتے انہیں پتہ ہی نہ چلا وہ کتنا دور نکل آئے تھے۔ سامنے ایک جزیرہ تھا، وہ بہت خوبصورت اور دلکش تھا۔ علینا نے اپنے بارے میں بہت کچھ بتایا تھا، مگر نوریز نے ابھی تک اپنے بارے میں بولنا شروع نہیں کیا تھا۔ اتنا ہی کہا تھا کہ اس کی فیملی سے صرف اس کے والدین ہیں، اس کا اور کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں، مگر والدین بھی دوسرے شہر میں رہتے ہیں، جبکہ وہ یہاں صرف تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا ہے۔ علینا کو اس کا مختصر سا انٹروڈکشن بہت اچھا لگا۔ اس کی زندگی اسے بہت آسانی سے لگی، مگر اصل راز جاننا ابھی باقی تھا۔ شام ہونے لگی تھی۔ ان لوگوں نے سوچا کہ اب واپسی کے لیے جانا چاہیے، کیونکہ مغرب تک ان لوگوں کو واپس جانا تھا، مگر کچھ ہی دیر میں ایک دیہاتی عورت روتی ہوئی ان کے پاس آئی کہ اس کا بچہ اس جنگل میں کہیں کھو گیا ہے، اس کی مدد کی جائے اسے ڈھونڈنے میں۔ جبکہ ان کے جانے کا وقت بھی ہو چکا تھا، مگر اس دیہاتی غریب عورت کی مدد بھی کرنی تھی۔ علینا نے بہت کہا چلو واپس چلتے ہیں، مگر نوریز نہ مانا۔ وہ بہت نیک تھا، وہ کیسے کسی جاندار کو مشکل میں گھرا ہوا دیکھ کر بھی پیچھے ہٹ سکتا تھا۔ اس نے علینا کو اسی جزیرے پر رکنے کا بولا اور خود جنگل کی طرف بڑھ گیا۔ اس عورت نے جب دیکھا کہ علینا بالکل اکیلی ہے، اس کا ساتھی اب جا چکا ہے، اس نے جلدی سے ایک آواز نکالتے ہوئے اپنے ساتھی کو بلایا۔ اس کے بلانے پر ایک آدمی آ گیا جو کہیں چھپ کر کھڑا ان لوگوں پر نظر رکھے ہوئے تھا کہ جب علینا اکیلی ہو تو وہ لوگ اس پر وار کر دیں۔ وہ دونوں اسے پکڑ کر اس کے منہ پر ہاتھ دیکھ کر اسے اپنے ساتھ لے گئے اور علینا کو رسی سے باندھ کر اس کا سارا سامان چھین لیا۔ علینا نے بہت کوشش کی چھڑانے کی، مگر ناکام رہی۔ رات ہو چکی تھی، اسے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اس کی گاڑی بھی جا چکی تھی، واپسی کا راستہ بھی بہت خطرناک تھا۔ نوریز بچے کو ڈھونڈتا رہا۔ جب زیادہ اندھیرا ہوا تو نوریز نے واپس آ کر علینا کی خبر لینی چاہی، مگر اب وہاں علینا موجود نہ تھی۔ اس کے پیروں کے نشان پر نظر پڑی تو وہ گھسیٹنے کے نشان تھے۔ وہ اس چالاک اور مکار عورت کی سازش جان گیا اور پیروں کے نشان پر ان کے گھر پہنچا۔ سب سے پہلے دروازے کو توڑ کر اس نے علینا کو چھڑوایا۔ اس پر وہ دونوں بھی آ چکے۔ نوریز نے ان کی خوب پٹائی کی۔ علینا یہ دیکھ کر بہت حیران ہو گئی کہ کس قدر نوریز طاقتور ہے، کیسے ان دونوں کو کچھ ہی پل میں ڈھیر کر دیا۔ علینا کو لے کر وہ پیدل چل پڑا۔ اسے شاید راستہ پہلے سے معلوم تھا۔ وہ لوگ چلتے چلتے ایک سڑک پر نکل آئے۔ علینا بہت خوفزدہ تھی۔ نوریز نے اسے کہا کہ گھبراہٹ کی کوئی بات نہیں، اس کا دوست اسے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ وہ چلتے چلتے بہت آگے نکل آئے۔ ایک گاڑی کو نوریز نے روکا۔ وہ ایک ٹرک تھا جو شہر کی طرف جا رہا تھا۔ انہوں نے اس ٹرک ڈرائیور سے مدد طلب کی، اسے ساری صورتحال بتائی۔ یہ سب سننے کے بعد اس نے کچھ سوچنے کے بعد ان دونوں کی مدد کی اور اپنے ٹرک میں بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ علینا کو خود پر بہت افسوس ہو رہا تھا۔ اسے نوریز کو یوں اتنا دور چلنے کے لیے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ خود پر سارا قصور دے رہی تھی، مگر اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد شہر آ چکا تھا۔ علینا کو ٹیکسی میں بٹھا کر نوریز نے اسے گھر چھوڑا اور پھر خود بھی اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ علینا اور نوریز کی دوستی اب بہت اچھی طرح مضبوط ہو چکی تھی۔ ساری یونیورسٹی میں ان کی دوستی اب مشہور ہونے لگی تھی۔ وہ صرف دوست تھے۔ علینا پہلے بھی ایسے کئی دوست بنا چکی تھی، مگر وقت نے شاید اسے ان سب سے آہستہ آہستہ جدا کر دیا تھا۔ مگر نوریز اس کے اب بہت قریب آ چکا تھا اور علینا کے بجائے اب نوریز اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اکثر باہر جایا کرتے، ساتھ کھانا کھاتے، گھومتے پھرتے، گھومنے جاتے، زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرتے رہے۔ کچھ وقت ایسے ہی گزرا، سب بہت اچھا چل رہا تھا۔ نوریز نے علینا کو کال کی، مجھے تم سے بے حد ضروری بات کرنی ہے۔ علینا کی طرف بہت شور تھا۔ یہ رات کے 10 بج رہے تھے۔ نوریز کو بہت شور سنائی دے رہا تھا۔ علینا بھی اسی شور کی وجہ سے اسے سن نہیں پا رہی تھی۔ نوریز کا موڈ بہت خراب ہو گیا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ وہ سوچنے لگا رات کے اس پہر علینا کہاں تھی جو اتنا زیادہ شور مچا ہوا تھا؟ اس کے گھر میں تو ایسی کوئی بھی جگہ معلوم نہیں ہوتی جہاں اتنا ہلا گلا ہو۔ اگلی صبح وہ دونوں یونیورسٹی میں ملے، جب نوریز بالکل اکیلا ایک بینچ پر بیٹھا اپنی کتاب پڑھ رہا تھا۔ علینا نے پیچھے سے آ کر اسے ایک کتاب ہلکے سے سر پر دے ماری۔ نوریز ہکا بکا رہ گیا۔ یہ حرکت کون کر سکتا ہے؟ جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو انہی کی دوست اس حرکت کے پیچھے تھی۔ وہ بالکل خاموش بیٹھا رہا۔ اس نے اف تک بھی نہ کیا، نہ کوئی بات کی۔ وہ گزری ہوئی رات کی وجہ سے کافی پریشان تھا۔
وہ چاہتا تھا کہ الینا خود ہی ہر بات کی وضاحت کر دے، مگر الینا کو کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ کلاس کے بعد الینا نے اس کے ساتھ لنچ کرنے کی آفر کی، مگر نوریس خاموشی سے اس کی بات کو ٹال گیا۔ سر بھاری ہو رہا ہے، میں نہیں چل سکتا۔ وہ گزری ساری رات سو نہ پایا تھا، اس کی آنکھیں بھی اب لال ہو رہی تھیں۔ الینا نے اس کے چہرے کو ایک نظر غور سے دیکھا۔ تمہاری آنکھیں کیوں لال ہو رہی ہیں؟ اس نے منہ پھیر لیا۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ الینا اب اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ وہ پھر بھی اس بات کو ٹالنا چاہتا تھا اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گیا۔ وہ اب الینا کا عادی ہو گیا تھا، اس کے بغیر وہ اب جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مگر الینا کے دل میں کیا سچ چھپا تھا، یہ تو بس وہی جانتی تھی۔ نوریز الینا سے کافی خفا تھا۔ رات والی بات پر وہ جلد ہی اکیلے گھر جانا چاہتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ الینا خود گھر جا سکتی ہے، اس کے پاس اپنی گاڑی موجود تھی، مگر آج آنے والے حادثے سے وہ انجان تھا۔ ایک بار تو وہ الینا کو بچا پایا تھا، مگر اب کا خطرہ شاید پہلے والے خطرے سے کہیں زیادہ تھا۔ وہ اپنی بائک پر بیٹھ کر جانے لگا۔ الینا خاموشی سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ الینا نے اپنا بیگ اپنے بازو پر لٹکا دیا اور گاڑی میں بیٹھ کر بیگ کو ایک طرف پھینکا۔ الینا پر ایک بار پہلے بھی سوار ہو چکا تھا۔ نہ جانے وہ کوئی سازش تھی یا حادثہ، یہ وہ نہیں جان سکی تھی۔ اس نے اس بارے میں اپنے والد سے بھی کوئی بات نہیں کی تھی، تاکہ وہ کسی قسم کی پریشانی لے کر الینا کو پروٹوکول نہ دے دیں۔ الینا کو اب یہ پہرے زہر لگتے تھے جو اس کی حفاظت کے دائرے اس کے باپ اس کے لیے مہیا کرتا تھا۔ وہ اکیلی گھومنا چاہتی تھی، مگر وہ سب اس کی بھلائی کے لیے کیا جاتا۔ اس کے باپ کے اس شہر میں بہت دشمن تھے، کچھ اپنے کچھ پرائے، جو اس کی کامیابی پر بہت جلتے تھے، مگر وہ ان سب باتوں پر بالکل بھی یقین نہیں کرتی تھی۔ لوگ تو چاہتے ہی یہی تھے کہ اس کی بیٹی کو اغوا کروا کر اس کے باپ کی بدنامی کی جائے، مگر الینا اس بات سے انجان تھی۔ اب تو وہ نوریس کو بھی خفا کر کے بیٹھی تھی، جو اس کا محافظ تھا، جس نے اسے پہلی دفعہ بہت ہوشیاری سے ان غنڈوں سے چھڑوایا تھا۔ اس نے چابی لگا کر گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ خاموشی سے گاڑی چلاتی جا رہی تھی۔ سامنے ایک آدمی نے بائک کھڑی کی تو الینا کے ہاتھ سے خود بخود بریک لگ گیا۔ اس نے جلدی سے اتر کر الینا کے چہرے پر ایک رومال رکھا، جس سے الینا کی آنکھیں فوراً بند ہو گئیں اور وہ نیم بے ہوش ہو گئی۔ کئی گھنٹوں کے بعد الینا کی آنکھ کھلی۔ وہی مرد اور عورت آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اس کو کہاں ٹھکانے لگانا ہے؟ ویسے بھی سیٹھ نے اسے صرف غائب کرنے کے پیسے دیے ہیں، اسے کیا غرض کہ یہ جیے یا مرے؟ مگر ہم اتنی آسانی سے اسے ہاتھ سے نہیں نکالیں گے، ہم اس کی دگنی وصولی کریں گے۔ الینا یہ ساری گفتگو بڑی آسانی سے سن رہی تھی۔ وہ ایک اندھیرے کمرے میں زمین پر بندھی پڑی تھی، اس کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے، مگر کمرے کے دروازے سے تھوڑی سی روشنی اندر آ رہی تھی، اور آواز بھی الینا کے والد نے جگہ جگہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے لوگ بھیج دیے تھے، مگر الینا کا کچھ پتہ نہ لگا تھا۔ اس کی ماں بھی پریشانی سے بیمار ہو گئی تھی۔ الینا کا تو اب بہت وقت سے کسی سے بھی کوئی دنگا فساد بھی نہ ہوا تھا۔ یہ ضرور اس کے والد کے دشمنوں کا کیا دھرا تھا۔ یہ کوئی سازش تھی۔ اس عورت نے کسی کو کال ملائی اور الینا کے بارے میں بات کرنے لگی۔ 5 لاکھ سے 1 روپیہ کم نہیں لوں گی، آگے مرضی ہے آپ کی، پہلے بھی بہت گھاٹا کھا چکی ہوں تیرے سے کم پیسے لے کر، مگر یہ بچی تو امیر زادی ہے، اس کی رقم کم نہیں لے سکتی۔ الینا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ عورت الینا کا سودا کر رہی تھی، مگر کس سے؟ الینا سوچ میں پڑ گئی تھی۔ یہ تو وہی عورت ہے جس نے مجھے اس ٹرپ پر اغوا کیا تھا۔ الینا اس کی شکل پہچان چکی تھی۔ اچھا، تو وہ بھی ایک سازش تھی، مگر کس کی؟ وہ سوچنے لگی۔ یہ عورت اور یہ آدمی آخر کس کے لوگ ہیں اور کیسے میرے پیچھے پڑے ہیں؟ وہ سوچنے لگی۔ اس دن بھی یہ لوگ میرا پیچھا کرتے کرتے وہاں تک پہنچے تھے، اور آج بھی یہ اس موقع کی تلاش میں تھے کہ کب نوریس مجھے اکیلا چھوڑے تو یہ لوگ مجھ پر وار کریں۔ رات یوں ہی گزر گئی تھی۔ صبح سویرے کا وقت تھا۔ الینا کے چہرے پر پھر سے رومال رکھ کر اسے بے ہوش کر دیا اور اسے گاڑی میں ڈال کر ایک مکان میں لے جایا گیا۔ دوپہر کے وقت پھر سے اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک مکان میں تھی۔ کچھ عورتیں موجود تھیں، وہ کافی سجی دھجی گھوم رہی تھیں۔ الینا کو اپنا وجود ایک کھائی میں گرتا محسوس ہوا تھا۔ یہ کون عورتیں ہیں؟ میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ وہ سوچنے لگی۔ اس نے بولنا چاہا، کون ہو تم لوگ؟ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ وہ پوچھنے لگی، جس پر ایک لڑکی اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ الینا کی خوبصورتی دیکھنے لگی، وہ کس قدر شفاف تھی۔ اس کے چہرے سے بال ہٹانے لگی۔ الینا نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی، بالکل بے سدھ ہو گئی تھی۔ شام کا وقت تھا، ہر طرف ہلچل مچی ہوئی تھی۔ شام کے وقت یہاں بہت تیاری کی جاتی تھی۔ الینا کی آنکھ کھلی، ایک سفید چادر اس کے اوپر تھی۔ اس نے اسے کھینچ کر خود سے دور کیا۔ سارا کمرہ خوشبو سے مہک رہا تھا۔ وہ ادکھلی آنکھوں سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا سر اب بھی بھاری ہو رہا تھا، اسے چکر آ رہے تھے۔
اسے مسلسل نشے میں رکھا گیا تھا۔ اس دوران اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ پیٹ میں شدید درد کی لہر دوڑی، جس کی وجہ سے وہ زمین پر گر پڑی۔ وہی لڑکی جس نے غور سے دیکھ کر اس کے چہرے سے بال ہٹائے تھے، جس کا نام نایاب تھا، اس نے جب کچھ گرنے کی آواز سنی تو فوراً اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے علینا کو ہاتھ کا سہارا دے کر بیڈ پر بٹھایا۔ علینا اس سے مخاطب ہوئی، یہ کس کا گھر ہے؟ میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ کون لایا ہے مجھے یہاں؟ اور تم کون ہو؟ اس لڑکی نے اپنا تعارف کروایا۔ میرا نام نایاب ہے، اور یہ کسی ایک کا گھر نہیں، اور اسے گھر کہہ بھی نہیں سکتے۔ کیا تم واقعی نہیں جانتی تم کہاں ہو؟ علینا کی آنکھیں بالکل ناکام ہو چکی تھیں۔ اس نے نایاب کی طرف دیکھا۔ نہیں، میں نہیں جانتی۔ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ وہ لڑکی قہقہہ لگا کر ہنسی۔ لایا؟ کس نے کہا تمہیں یہاں لایا گیا ہے؟ پگلی، تمہیں تو یہاں بیچا گیا ہے، اور تمہاری قیمت کی گئی ہے۔ کیا؟ علینا کو لگا جیسے اس کے سر پر کسی نے کوئی نوکیلی چیز مار دی ہو۔ اسے سر میں اتنا شدید درد محسوس ہونے لگا تھا۔ اس بات کو سن کر مجھے فون کال کرنی ہے۔ ڈیڈ پریشان ہو گئے ہوں گے۔ نایاب پھر سے ہنس دی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تم اب تو یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ تمہاری رقم ادا ہو چکی ہے، اب تم پاگل تو نہیں ہو؟ علینا اس سے غصہ ہونے لگی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا تمہارا، اس نے کہا۔ تم نے شاید کل سے کچھ نہیں کھایا۔ نایاب اس کی حالت کو پہچاننے لگی تھی۔ اسے کمزوری محسوس کرتے دیکھ کر، باقی باتیں ہم بعد میں کریں گے، پہلے تم ہاتھ منہ دھو لو۔ وہ کمرے کے ساتھ غسل خانے میں علینا کو بھیج کر خود اس کے کھانے کا بندوبست کرنے چلی گئی۔ اس کے لیے ایک پھیکے گلابی رنگ کا جوڑا نکال کر رکھ دیا، جسے علینا نے نہا کر پہن لیا۔ علینا کی گمشدگی کو 2 دن گزر چکے تھے۔ علینا اب اس شہر سے بہت دور نکل چکی تھی۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے۔ وہاں سارا شہر اس کے والد نے چھان مارا تھا، مگر علینا کا کہیں بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ شہر کے باہر بھی سارے پولیس اسٹیشن پر اطلاع پہنچا دی گئی۔ اس کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوائی گئی۔ اس کے والد کو خوف تھا کہ کہیں علینا کو قتل ہی نہ کر دیا جائے۔ اس کے بہت سارے دشمن تھے، مگر اس نے ہمت نہ ہاری تھی۔ اسے مسلسل لوگ ڈھونڈ رہے تھے۔ علینا نہا دھو کر باہر آ گئی تھی۔ اس نے گیلے بالوں کو تولیے میں لپیٹ لیا تھا۔ آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر اس کے لیے نایاب نے کھانا رکھوا دیا تھا۔ وہ مسلسل سوچوں میں گم تھی۔ نایاب پانی کا جگ لے کر اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ارے، تم نے ابھی تک کھانا شروع نہیں کیا؟ چلو بیٹھو۔ اس نے علینا کو مروسی پر بٹھا کر ٹیبل پر کھانا رکھ دیا اور کمرے کی ڈریسنگ ٹیبل پر سامان سیٹ کرنے لگی۔ ایک پرفیوم کا ڈھکن کھولا اور اپنے ہاتھ پر لگا کر اس کی خوشبو کو محسوس کرنے لگی۔ تم کھانا کھاؤ، میں بتاتی ہوں۔ علینا نے 2 بار نوالے کھائے۔ اسے بھوک کی شدت اب برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ پانی کا پورا گلاس بھی پی لیا۔ نایاب نے اسے بتایا کہ یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، یہ طوائفوں کا کوٹھا ہے، اور تمہیں یہاں لا کر بیچا گیا ہے۔ تم فی الحال یہاں سے کہیں بھی نہیں نکل سکتی۔ علینا کو خوف آنے لگا تھا۔ اس نے نایاب کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے کیسے بھی کر کے یہاں سے نکالو۔ تم جانتی نہیں میرے بابا کی کتنی عزت ہے، سب مٹی میں مل جائے گا میری وجہ سے۔ پلیز مجھ پر رحم کھاؤ۔ نایاب کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ علینا کی بے بسی بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ میں کیا کروں میری جان، یہ میرے بس کی بات نہیں۔ اگر میرے بس میں کچھ بھی ہوگا تو میں ضرور تمہاری مدد کروں گی۔ ایسا کہہ کر نایاب وہاں سے چلی گئی۔ علینا بہت زور زور سے سسک سسک کر رونے لگی۔ مجھے نکالو یہاں سے۔ وہ باہر کو نکل آئی۔ ایک بڑا سا ہال تھا۔ بہت سی عورتیں رقص کر رہی تھیں، کوئی مہندی لگا رہی تھی۔ علینا بھاگتی دوڑتی نیچے اتر آئی تھی۔ اسے دروازہ نہیں مل رہا تھا۔ یہ جگہ کافی بڑی تھی، بہت سے مرد بھی موجود تھے، مگر علینا کو اس بات پر بہت حیرت تھی کہ کوئی بھی اس کی اس حالت پر اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا تھا، نہ اسے روک رہا تھا۔ ایسے میں اسے اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ وہ گھبرا کر پیچھے مڑی تو نایاب کو اپنے روبرو پایا۔ وہ رونے سے منہ بنا کر اسے یہاں سے نکالنے میں مدد کرنے کا بولنے لگی۔ میں ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے یہاں سے نکالو۔ نایاب علینا کو لے کر سیڑھیوں پر چڑھنے لگی۔ وہ اسے بہت اوپر کو لے آئی، جو اس عمارت کی چھت تھی، اور یہ 3 منزلہ عمارت تھی۔ سب سے اوپر لے جا کر اس نے اسے نیچے دیکھنے کو کہا۔ جب علینا نے نیچے دیکھا تو اس کی روح تک فنا ہو گئی۔ یہ ایک ایسا علاقہ تھا جس کے آس پاس نہ کوئی بازار تھا، نہ ہی کوئی آبادی۔ یہ ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی۔ وہ چونک کر رہ گئی۔ یہ کیسا منظر ہے؟ یہاں تو کوئی آبادی نہیں، شاید یہ کسی ویران علاقے میں جگہ تھی۔ اسے کہاں لایا گیا تھا وہ سوچنے لگی۔ میں کہاں ہوں؟ نایاب سے پوچھنے لگی تو نایاب نے اسے بتایا، تم شہر سے بہت دور ہو، یہاں سے نکلنے کا کوئی بھی راستہ نہیں۔ یہاں پر سے 3 لڑکیوں نے کود کر جان دے دی ہے۔ تم چاہو تو تم بھی ایسا کر سکتی ہو، یا پھر یہاں سے نکلنے کی
اس پر خود کو زندہ رکھ سکتی ہو؟ آگے تمہاری مرضی ہے۔ علینا کو بہت رونا آ رہا تھا۔ اسے اپنا جسم بہت گرم محسوس ہونے لگا تھا۔ کمزوری بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے گھر میں راج کرتی تھی، ہر طرح کے پھل کھاتی، جوس پیتی تھی۔ وہ کئی دن سے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھا رہی تھی۔ اسے اپنے گھر کے بہت یاد آ رہی تھی۔ اتنے میں اسے اپنی آنکھوں میں اندھیرا چھایا محسوس ہوا۔ وہ گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب آنکھ کھولی تو وہ پھر سے اسی کمرے میں موجود تھی جہاں نایاب کے ساتھ ساتھ ایک دو اور عورتیں بھی اسے دیکھنے کے لیے موجود تھیں۔ ایک ادھیڑ عمر کی عورت اس کے سامنے بیٹھی تھی جو شاید یہ سارا نظام چلا رہی تھی۔ اس کے سامنے کچھ دوائیں پڑی تھیں جس کی طرف اس عورت نے نایاب کو اشارہ کیا۔ نایاب فوراً اٹھی اور علینا کو دوا دینے لگی، مگر اگلے ہی پل میں علینا نے دوائی پینے سے انکار کر دیا اور نایاب کو دھکا دے کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، جس میں وہ ناکام رہی۔ کمزوری کے باعث وہ پھر سے گر پڑی اور سسک سسک کر رونے لگی۔ مجھے جانے دیں۔ ایک لڑکا کمرے میں داخل ہوا جس نے اس کے بازو کو پکڑ کر اسے ایک انجیکشن لگا دیا، جس کی وجہ سے علینا پر غنودگی طاری ہو گئی اور اگلے ہی پل وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ وہ عورت نایاب کو سمجھانے لگی، لڑکی بڑی تیز ہے، اتنی آسانی سے نہیں ماننے والی، اسے کسی تیز دھار آلے سے ہی ذبح کرنا پڑے گا، تبھی یہ خاموش ہوگی۔ نایاب یہ سن کر کانپ اٹھی اور پھٹی آنکھوں سے علینا کو دیکھنے لگی۔ نایاب کو علینا کی بے بسی پر اب ترس آ رہا تھا۔ علینا کسی صورت اس جگہ کو اپنانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ غلط جگہ آ کر پھنس گئی تھی۔ یہ جگہ علینا کے لیے ایک قید خانہ تھی، جبکہ علینا تو کھلی فضا میں پرواز کرنے کی عادی تھی۔ علینا کے ساتھ بہت برا سلوک کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا تھا۔ نایاب کے پاس اس ٹھکانے کے علاوہ اور جگہ نہیں تھی، وہ بھی بے بس تھی، مگر علینا کو یوں تڑپتا بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے علینا کو بہت ڈرایا تھا کہ 3 لڑکیاں یہاں سے کود کر مر چکی ہیں۔ وہ چاہتی تھی کہ علینا بھی ڈر کر یہاں رہنے کا فیصلہ کر لے، مگر علینا اتنی آسانی سے ماننے والی نہیں تھی۔ اسے اب نیند کا انجیکشن دے کر کچھ وقت کے لیے سلایا گیا تھا۔ آنا بیگم جو اس ساری راجدھانی کی ملکہ تھی، وہ علینا کو کسی حاکم کو دینے کا سوچنے لگی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ اب علینا یہاں رہنے والی نہیں، اس لیے اسے بیچ کر اس کی دگنی رقم وصول کی جائے، ورنہ وہ اپنی جان ہی نہ لے لے۔ علینا آزاد خیال تو تھی مگر بد کردار نہیں تھی۔ وہ ایک اچھے امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اسے اپنی عزت کی بے حد پرواہ تھی۔ سارا دن یوں ہی گزر گیا۔ شام ڈھلنے والی تھی۔ علینا کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے سامنے ایک پیلے رنگ کا سجا ہوا جوڑا نایاب کو رکھتے ہوئے دیکھا، جس کے بازو نہیں تھے۔ بہت چھوٹی سی قمیص بنی ہوئی تھی، بنا بازوؤں کے۔ شلوار اس کی شرارے والی تھی، دوپٹہ بھی نہیں تھا، اور ساتھ ہی بہت سارے زیورات، مالا، چوڑیاں، کنگن وغیرہ۔ وہ دیکھ کر چونک گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ نایاب سے پوچھنے لگی۔ یہ تمہاری آزادی کا سامان ہے، نایاب نے پلٹ کر اسے جواب دیا۔ وہ حیرت میں آ گئی۔ آزادی کا سامان؟ کیسے؟ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ ہاں، آج ایک پارٹی رکھی گئی ہے جس میں تم خاص مہمان کے طور پر پیش کی جاؤ گی، جس کے بعد جو تمہاری زیادہ رقم دے گا، آنا بیگم تمہیں اس کے ساتھ روانہ کر دیں گی اور تم اس کوٹھے جیسی جگہ سے آزاد ہو جاؤ گی، اور امید ہے وہ تمہیں کسی ایسی جگہ رکھیں گے جہاں تم آزادی سے گھوم پھر سکو گی، پارٹیوں وغیرہ میں، یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ وہ تمہیں اپنی بیوی بنا کر نکاح ہی کر لیں۔ تم خوبصورت ہو، جوان ہو، کسی امیر گھر کی لگتی ہو۔ نہ جانے کس دشمنی میں تمہیں یہاں اس دوزخ میں پھینکا گیا تھا، مگر شکر مناؤ کہ ابھی تک تمہیں یہاں کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ تم جیسی یہاں آئی تھی بالکل ایسی ہی یہاں سے نکل رہی ہو۔ آنا بیگم جان چکی ہیں کہ تم اپنے ارادوں کی بہت مضبوط ہو، اس لیے وہ تمہیں مزید یہاں رکھنا نہیں چاہتی۔ ویسے بھی تمہارے یہاں رہنے سے ان کا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ دوسری لڑکیاں بھی تمہیں دیکھ کر کچھ زیادہ ہی نخرے دکھانے لگی ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ تمہیں جلد سے جلد یہاں سے نکالا جائے۔ اور میری ایک بات اور، اپنے پلو سے باندھ لو۔ کوئی بھی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو سمجھ لو پھر تم کبھی یہاں سے نکل نہیں سکو گی۔ آنا بیگم جیسا کہہ رہی ہیں بالکل ویسا کرو، اس پر عمل کرو، یہی تمہاری رہائی کا آخری راستہ ہے۔ میں تمہاری خیر خواہ ہوں، اسی لیے یہ مشورہ دے رہی ہوں۔ خاموشی سے یہ سارا کچھ پہن کر تیار ہو جاؤ، باہر ایک آدمی تمہیں لینے آیا ہے، اگر کچھ بھی ایسا ویسا کیا تو واپس یہیں تمہیں چھوڑ جائے گا، یہ بات یاد رکھ لو تم۔ اس نے شکر کیا کہ اس کی جان کم سے کم یہاں سے تو چھوٹ رہی تھی۔ اس نے سوچا ہوا تھا کہ کیسے بھی کر کے وہ یہاں سے نکلنے کے بعد کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال لے گی۔ علینا نے وہ بغیر بازو کا لباس پہن لیا تھا جو کافی تنگ لباس تھا۔ وہ سارے زیورات پہن کر بال کھول دیے تھے جو بہت سلکی تھے، لال رنگ کی لپسٹک لگا لی تھی، سارا کچھ جو نایاب نے اسے لا کر دیا تھا وہ پہن کر
خود کو سارے پرفیوم سے نہلا دیا تھا۔ وہ بالکل تیار تھی اب یہاں سے جانے کے لیے۔ نایاب نے اسے کھانا کھلایا اور پھر اس کی آنکھوں پر ایک کالے رنگ کی پٹی باندھ دی تھی تاکہ اسے جانے کا راستہ معلوم نہ ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ واپس یہیں اسی کوٹے پر آئے۔ اس کے بعد اسے ایک کمرے میں لے گئی جہاں سے باہر کا دروازہ کھلتا تھا۔ ایک کار کے سامنے جا کر اس کی پٹی کھول دی۔ وہ اس کار میں بیٹھ گئی اور غور سے اس عمارت کی طرف دیکھنے لگی۔ ہر جگہ اس میں لائٹیں چمک رہی تھیں۔ وہ تب تک اسے دیکھتی رہی جب تک یہ عمارت اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر یہ کون سا علاقہ ہے۔ کافی دیر گاڑی چلتی رہی۔ علینا پھٹی آنکھوں سے باہر کی طرف دیکھتی رہی کہ اسے اب کہاں لے جایا جا رہا تھا، مگر اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ گاڑی کی اگلی سیٹ پر ایک بندہ بیٹھا تھا، جانے کالے رنگ کا چشمہ پہنا تھا۔ اس کے پاس پاٹل وغیرہ بھی موجود تھا۔ جو کار ڈرائیو کر رہا تھا وہ بھی اسی حلیے میں تھا۔ کار کے پیچھے ایک اور گاڑی اسی کار کا پیچھا کرتی آ رہی تھی۔ اس میں بھی سارے ایسے بندے موجود تھے۔ علینا کو بہت سیکیورٹی کے ساتھ لایا جا رہا تھا۔ آنا بیگم نے اس کے بارے میں پہلے سے سب بتایا ہوا تھا کہ کس قدر علینا تیز ہے۔ کار ایک بہت ہی عالیشان بنگلے میں آ کر رکی۔ گیٹ کھلا، کار اندر آ گئی۔ یہاں پر کوئی بھی بڑی پارٹی چل رہی تھی جو شاید کسی بزنس کے حوالے سے تھی۔ مردوں کی تعداد زیادہ تھی جبکہ عورتیں کچھ کم تھیں۔ جو مردوں کے ساتھ ہی کھڑی تھیں وہ شاید ان کے شوہر تھے۔ ہر جگہ سب کے ٹیبل لگے ہوئے تھے۔ کھانا ابھی شاید نہیں لگایا گیا تھا۔ علینا یہاں وہاں دیکھ کر جگہ کا تعاقب کر رہی تھی۔ علینا کو اتار کر بنگلے کے پیچھے والے راستے سے ایک کمرے میں منتقل کیا گیا۔ یہ کمرہ ایک محل جیسا تھا۔ ہر طرف سفید رنگ کے صوفے تھے۔ ایک بڑی سائز کا بیڈ رکھا ہوا تھا۔ علینا کو اندر کر کے باہر سے دروازہ لاک کر دیا گیا۔ علینا کو جو پسینہ آیا تھا وہ اے سی کی ٹھنڈک سے ایک دم خشک ہو گیا تھا۔ علینا نے شیشے میں ایک نظر خود کو دیکھا۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اسے یہ خوف بھی تھا کہ کہیں کوئی اس کے والد کی پہچان والا اسے اس روپ میں پہچان ہی نہ لے، پر وہ ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کر رہی تھی کہ وہ جلد ہی اس سارے معاملے سے رہا ہو جائے۔ اسے یہاں انتظار کرنے کا بولا گیا تھا۔ وہ ایک صوفے پر بیٹھی رہی۔ اسے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد 8-10 لوگ کمرے میں داخل ہوئے اور وہ سب صوفے پر بیٹھ گئے۔ علینا کو ایک لڑکے نے کچھ مشروبات دیے جو گلاس میں ڈال کر سب کے سامنے پیش کرنے کو کہا۔ علینا سب کے سامنے گلاس رکھتی اور اس میں بوتل انڈیل دیتی اور وہ لوگ ہنس کر اسے دیکھتے۔ علینا بے حد خوبصورت اور پرکشش تھی۔ کچھ دیر تک سب لوگ اٹھ کر باہر آ گئے۔ ایک لڑکا آیا جو علینا کو بھی باہر لے گیا اور پھر بڑی زوردار آواز میں ایکو سسٹم چلایا گیا اور علینا کو اس پر رقص کرنے کا بولا گیا۔ سارا مجمع علینا کی طرف اب متوجہ ہو گیا تھا۔ سب لوگ تالیاں بجا رہے تھے۔ علینا کے گرد ایک گھیرا مردوں کا تالیاں بجا رہا تھا۔ علینا کو مجبوراً اب ناچنا پڑا تھا۔ سب قہقہے لگا کر تالیاں بجا رہے تھے۔ کافی دیر یہ سب ہوتا رہا۔ جب گانوں کی آواز بند ہوئی، جس نے یہ پارٹی رکھوائی تھی اس نے ایک کانٹریکٹ سائن کروایا تھا۔ وہ اسے مل گیا تھا۔ وہ بے حد خوش تھا۔ اس نے علینا کو بھی اپنے نام کروایا تھا۔ جب ایکو ساؤنڈ بند ہوا تو علینا کی نظر سامنے کونے میں کھڑے ایک شخص پر پڑی۔ وہ نوریز تھا۔ ہاں، وہ نوریز ہی ہے۔ علینا نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ اس نے اسے پکارنا چاہا مگر نوریز نے اسے نظر انداز کر دیا۔ وہ کس کرب سے گزر رہا تھا یہ تو بس وہی جانتا تھا۔ وہ حیران ہوئی کہ نوریز یہاں کیسے آ سکتا ہے۔ نوریز ایک جن ذات تھا، اس بات سے علینا انجان تھی۔ نوریز کی طاقت علینا کو ڈھونڈنے میں ناکام رہی تھی۔ جس جگہ علینا رہتی تھی لاپتہ ہو کر وہ جگہ نوریز کے لیے صحیح نہیں تھی۔ وہ ایک نیک نمازی جن زادہ تھا، اسی لیے اسے وہاں ڈھونڈنے میں ناکام رہا تھا۔ آج جب علینا وہاں سے نکلی تھی تو نوریز کو اس کا پتہ مل گیا تھا۔ وہ اسے ڈھونڈنے یہاں تک آیا تھا، مگر علینا کو اس طرح بے حیا لباس پہنے دیکھ کر، ناچتا ہوا دیکھ کر وہ بہت مایوس ہو گیا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا علینا یہ سب کر سکتی ہے۔ اسے لگا تھا علینا آزاد خیالی کی وجہ سے گھر سے خود نکل آئی ہے اور یہ سارے کام کر رہی ہے، مگر حقیقت یہ نہیں تھی۔ حقیقت تو کچھ اور ہی تھی۔ یہ سب کرنا علینا کی مجبوری تھی۔ وہ خود اب وہاں سے رہائی چاہتی تھی۔ وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے وہاں سے جانے لگا تھا۔ علینا نے اسے آواز دی، مجھے بچا لو، خدا کے لیے مجھے بچا لو نوریز۔ یہ الفاظ سن کر وہ پتھر سا ہو گیا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ علینا نے یہ سب خود سے نہیں کیا، کسی مجبوری کے تحت کیا ہے، یا پھر وہ اغوا ہوئی ہے۔ وہ ان سب باتوں سے انجان تھا۔ جب اس نے علینا کی پکار سنی تو اس کے قدم تھم گئے۔ وہ پیچھے مڑا، علینا کو ساتھ لیا اور کار میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ وہ ایک جن ذات تھا، اسے کسی نے بھی نہ دیکھا۔ علینا رو کر اسے ساری بات بتانے لگی کہ اسے کسی نے یونیورسٹی کے سنسان روڈ سے اغوا کیا تھا۔
اور کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا، مگر وہ اب بھی پاک دامن تھی، اسے کسی نے ہاتھ تک نہ لگایا تھا۔ مگر نوریس، تم یہاں کس طرح پہنچے تھے؟ کیا تم کسی کام کے سلسلے میں یہاں آئے تھے؟ وہ اس سے بات کرنے لگی، مگر وہ خاموشی سے کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کے کان اور آنکھیں بالکل لال ہو چکے تھے۔ شاید نوریس کو غصہ آ رہا تھا۔ وہ کبھی اپنا غصہ ظاہر نہیں کرتا تھا، بس اس کے کان لال ہو جاتے تھے، اور جب غصہ حد سے زیادہ بڑھ جاتا تو اس کی آنکھیں بھی لال ہونا شروع ہو جاتی تھیں۔ الینا اس بات سے بخوبی واقف تھی کہ نوریس کو اس طرح ہی غصہ آتا ہے۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، مجھے معاف کر دو، میرا اس سب میں کوئی قصور نہیں، یہ سب بابا کے پیسے کی وجہ سے ہوا ہے۔ ان کی کسی سے دشمنی تھی، شاید جس کے عوض مجھے اٹھوایا گیا تھا، مگر میرا اس سب میں کوئی قصور نہیں ہے۔ الینا پہلے سے بہت کمزور ہو گئی تھی۔ نوریس نے گاڑی کو بریک ماری، اسے غور سے دیکھنے لگا۔ الینا، تم جانتی ہو میرے دن رات کس اذیت میں گزرے ہیں تمہارے بغیر، تمہیں شاید میری محبت کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ وہ اپنی محبت کا اظہار اس انداز میں کر رہا تھا کہ الینا پگھلنے لگی۔ الینا کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، وہ کسی موتیوں کی ٹوٹی لڑی کی طرح ٹپک رہے تھے۔ اپنے لیے ایسی سچی محبت دیکھ کر الینا کو خود پر رشک ہو رہا تھا۔ وہ نوریس کی محبت پا کر خود کو بہت قیمتی محسوس کر رہی تھی۔ تم جانتے نہیں نوریس، میں آج کتنی خوش ہوں۔ تم نے مجھے آزاد کروا کر مجھ پر جو احسان کیا ہے، میں ساری زندگی بھی اگر تمہاری خدمت کرتی رہوں تو بھی یہ کم ہوگا۔ میں تمہارے احسانوں کا بدلہ چکا نہیں سکوں گی، اور مجھے تو اب ساری زندگی تمہارے ساتھ ہی گزارنی ہے۔ ہم گھر جاتے ہی نکاح کر لیں گے۔ نوریس الینا کو گھر لے کر آیا۔ اس نے اپنے باپ کو ساری حقیقت بتائی۔ الینا کے والد نے نوریس کو بہت بڑا انعام دیا۔ الینا کی صورت میں ان دونوں کی دھوم دھام سے شادی کروا دی، اور سب ہنسی خوشی ایک ساتھ رہنے لگے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔